وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم. بیت السکون اپنی نوعیت کا ایک فلاحی کینسر ہاسپٹل اینڈ ہاسپس، جہاں خدمت کے جذبے سے سرشار کینسر کے مریضوں کا بلا معاوضہ علاج آرام دہ اور پرسکون ماحول میں آپ کے تعاون سے ممکن ہوتا ہے. آئیے اور بیت السکون ہاسپٹل اینڈ ہاسپس کا ساتھ دیجیے. آپ کے تعاون سے خدمت کا کام، انسانیت کے نام. بیت السکون ہاسپٹل اینڈ ہاسپس. ونس اگین جی السلام علیکم. اور میرے ساتھ بیت السکون کی طرف سے ڈاکٹر جاوید ملک صاحب تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں وعلیکم آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. کتنے عرصے سے قائم ہے بیت السکون؟ 1999 سے. 1999 سے. اچھا، اس کے اندر ڈاکٹر صاحب میں ایسے ہی پوچھ رہا ہوں، مجھے بتائیے گا پیلیٹو کیئر پرووائڈ کی جاتی ہے؟ نہیں، ہمارا جو ٹارگٹ ہے نا، اگر آپ مجھے اجازت تو میں تھوڑی سی ضرورت، ہسٹری، ضرور پلیز. ورک اور پھر کیا ہونا ہے کرنا جائے. دیکھیں، ضرورت اس بات کی تھی کہ جب ہم 98-99 میں تھے تو کراچی میں بہت زیادہ کینسر کے ہسپتال نہیں تھے اس وقت. جناح ہسپتال لیاقت میں ہم نے اس وقت شروع کیا تھا، مطلب 92 سے، اور میں لیاقت میں اس وقت ہوتا تھا. تو یہ میڈم زینب ہیں، زینب ابراہیم نام ہے ان کا، یہ سوشل کام کرتی تھیں اور بہت سارے ادارے کا ساتھ ان کا یہ ہے. تو یہ ایک دن ہمارے پاس، میں او پی ڈی کر رہا تھا لیاقت میں، تو یہ میرے پاس تشریف لائیں اور انہوں نے کہا مجھے تم سے کام ہے اور تم جو ہے نا میرے ساتھ کام کرو. میں نے کہا کیا کام کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی چیریٹیبل ایک ہم ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں کینسر کے لیے. میں نے کہا میں کسی چیریٹیبل کے ساتھ کام نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا بھئی مجھے اس میں سمجھ نہیں آتی کہ وہاں ہوتا کیا ہے. خیر کچھ بات چیت کے بعد ہم لوگوں نے طے کہ جج صاحبہ تھیں، ان کے گھر پہ ہماری میٹنگ ہوئی پہلے. وہاں پھر پہلا جو ٹارگٹ تھا وہ تو ہاسپس کا تھا. ہاسپس آپ کہتے ہیں آپ ٹرمینلی کیئر جو ہوتی ضرورت ہے نا، جب پیشنٹ بہت زیادہ ایڈوانس ہو جاتا ہے، جس کی کوئی پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہے، اس کو آپ کہتے ہیں ٹرمینلی ایل پیشنٹ کی کیئر کو کرنا. یعنی اس کی جو ڈیتھ کا یہ ہے وہ آپ کتنا اسموتھلی اور کتنا کمفرٹیبلی کر سکتے ہیں، وہ اس کو ہم کہتے ہیں ہاسپس، جو کہ کینسر کا ہر پیشنٹ تقریباً آخر میں ضرورت پڑتی ہے. میرا یہ انسسٹ تھا کہ نہیں، کراچی میں ضرورت اس بات کی ہے کہ مریضوں کا علاج کیا جائے. اگر علاج، کیونکہ یہ بہت مہنگا علاج ہے اور لوگ کراچی میں 80% لوگ جو ہیں اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ میں کراچی میں 83 سے کینسر میں کام کر رہا ہوں، پہلے جناح ہاسپٹل تھا، پھر لیاقت. خیر تو ان لوگوں نے ایگری کیا اس بات سے. پھر یہ ہم نے ایک گھر تھا جو کہ کے ڈی اے اسکیم نمبر 1 میں، وہاں ہم نے اس کو کرائے پہ کر کے تو وہاں یہ کام ہم نے شروع کیا. اور وہ کام 99 سے پھر ہم نے 2008 میں اپنی بلڈنگ بنائی، جو کہ ابھی اس پہ ہل پارک کے پاس ہے. اس بلڈنگ میں ہم شفٹ ہوئے اور اب تک ہم نے جو ہے تقریباً 26,000 کے قریب ہم نے پیشنٹ اب تک دیکھ لیے. 26,000 کے قریب؟ جی ماشاء اللہ. اب اگر ہمارا جو یہ تو ہسٹری تھی، اب کام جو ہم نے ابھی تک کیا ہے، ہم اس میں سب سے پہلے تو ہمارا ایک جو پہلا کام ہے، دیکھیں ٹریٹمنٹ جو کینسر کا ہوتا ہے نا، وہ کیوریٹو، پیلیٹیو اینڈ ٹرمینلی ایل پیشنٹ کی ہاسپس. پیلیٹیو میں گڈ پیلیشن اور بیڈ پیلیشن ہو سکتی ہے، لیکن تو ہم تینوں چیز کو اپروچ کرتے ہیں، تینوں سیکٹر میں ہم کام کرتے ہیں. اور یعنی کہ کیمو تھراپی بھی ہم کرتے ہیں، ریڈیشن بھی کرتے ہیں، انویسٹیگیشن ساری ہوتی ہے، وہ ہم ساری ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں. اگر آپ مجھے کہیں گے کہ آپ نے اب تک کیمو تھراپی کتنی کی ہے اس کراچی میں، جو 99 سے آپ نے شروع کیا، تو ہماری جو کیمو تھراپی کے ریکارڈ ہے وہ ہے کہ ہم نے یہ 23,000 پیشنٹ کو ابھی تک کیمو تھراپی دی ہے. 23,000 پیشنٹ؟ 23,375 پیشنٹ کو. یہ جو ہے نا 2019 کے ہے، ابھی 2020 کا جون میں کمپائل ہوگا سارا ریکارڈ. ٹھیک ہے، ٹھیک. یہ کیمو تھراپی پرسن کو دی گئی ہے، لیکن اس کے جو نمبر آف کیمو تھراپی بندے جو کورس ہوتے ہیں وہ 140,000 ہے، 1,40,250. اسی طرح ریڈیشن ہم نے تقریباً 5,000 افراد کو دی ہے، لیکن اس کے جو پر ڈے ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ 1,15,000 کے قریب پڑتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں کامیابی کا ریشو کتنا رہتا ہے؟ ابھی آتا ہوں میں اس کی طرف. اس میں ہمیں کیس بائی کیس جانا پڑے گا. کینسر جو آپ کو پتا ہے کہ آرگن بیسڈ ہے نا، تو میں اس کے اوپر آتا ہوں. اس کے علاوہ ہم نے سرجریز، ہماری بیسک سرجری جو ہم کرتے ہیں نا وہ بریسٹ کی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہماری سال کی تقریباً 300-350 سرجریاں ہوتی ہیں منیمم. اس طرح سے ہم نے سرجری جو کی ہے، اور اس میں کچھ ہم شروع میں ہیڈ اینڈ نیک میں بھی آ رہے تھے، لیکن میں بتاؤں گا کہ ہیڈ اینڈ نیک ہم نے کیوں روکا ہے ابھی.
تو سرجری جو ہم نے کی ہے 4200 کے قریب ہم نے کی ہے, اوکے, اور ہاسپس سپورٹ جو ہم نے دیے ہیں تقریباً 19000 لوگوں کو دیے ہیں. 19,000 لوگوں کو آپ نے hospice ہاسپٹل support سپورٹ, دیے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہر پیشنٹ جو آپ کو پرائمریلی آتا ہے نا کینسر کا, وہ الٹیمیٹلی ایک وقت میں آ کر اس کو چاہے وہ 10 سال کے بعد ہو ہاسپس سپورٹ پہ آ جاتا ہے. اچھا. تو چونکہ ہم اب 20 سال ہو گئے تو ہمارے, کینسر کمپلیٹلی ایریڈیکیٹ کبھی نہیں ہوتا, ختم نہیں ہوتا؟ میں اس کے بعد اب آتا ہوں. دیکھیں کینسر جو ہے نا, اب ایک تو سالڈ ٹیومرس ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسرے بلڈ کینسرس ہیں. تو ہم بلڈ کینسر نہیں کرتے, ہمارا بلڈ کینسر, سالڈ کینسر ہم پورے کے پورے. سالڈ کینسر میں جو سروائیول بینیفٹ جن کینسروں میں ملا ہے وہ بریسٹ ہے, لمفوما ہے, اور لمفوما کے تمام ٹائپس جو ہیں. اس کے علاوہ آپ کے جو اگر اس کے علاوہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے, سارے باقی کینسرز جو ہے نا اس میں سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کتنا ارلی ڈائگنوسس آپ کرتے ہیں. تو سب سے جو بنیادی چیز ہے نا جس کی طرف دنیا میں کوئی توجہ نہیں دیتا, وہ ہے کہ آپ ارلی ڈائگنوسس کا سسٹم ایوالو کریں. تو جتنا جلدی آپ کریں, جیسے بریسٹ میں آج کل جو ہے تقریباً 50% سروائیول 5 سال سے زیادہ ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا نے اس کو بہت ارلی ڈائگنوس کرنا شروع لیکن کر اس کے باوجود بھی پاکستان میں 55,000 سے زیادہ اموات ہوتی ہیں ہر سال خواتین. اس سے بھی زیادہ ہوتی ہوگی. آف کورس وہ رپورٹڈ نہیں ہے, تو ہمارے یہاں کینسر رجسٹری نہیں ہے نا, ہمارے یہاں کینسر رجسٹری نہیں ہے, بالکل صحیح. اس لیے کہ دیکھیں ہمارے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, لوگ آپ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں, کس طرح سے؟ ہاں, میں اس بات کو پورا کر دوں کیوں ہمارے یہاں, اس لیے کہ ہمارے یہاں پیشنٹ جو ہے بہت لیٹ آتے ہیں. صحیح, بہت ہی اتنے, مطلب آپ کو اگر میں جیسے آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر بریسٹ کے کینسر ہمارے یہاں سمجھے 700 یا 800 پیشنٹ رجسٹر کر رہا ہوں ایک سال کے اندر, تو ان 800 میں 600 نہیں 700 پیشنٹ جو ہے نا وہ T4 لیول میں, یعنی بریسٹ کا ٹیومر اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے کہ وہ بہت ایڈوانس ہو چکا ہوتا ہے. تو اس طرح کا ہے یہ. اب ہیڈ اینڈ نیک جو ہمارے یہاں جو منہ کا کینسر جس کو آپ کہتے ہیں, ہم ہیڈ اینڈ نیک کہیں گے تو شاید لوگوں کو سمجھ نہ آئے. منہ اور گلے, اورل کینسر اردو میں اگر کہیں تو منہ کا کینسر اور اورل کینسر, یہ آپ کا بہت بڑا پینڈیمک ہے. یہ جو کورونا ہے نا, اس سے بھی زیادہ پینڈیمک ہے وہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں گٹکے کے اوپر جو ہے نا کوئی توجہ نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, میں 83 میں جب کلینک کرتا تھا, اس وقت جناح ہاسپٹل واحد کینسر کا انسٹیٹیوشن تھا, تو وہاں جب ہم ٹریٹمنٹ کرتے تھے تو اس ہیڈ اینڈ نیک کا پیشنٹ جو اورل کیویٹی کا پیشنٹ, ہمیں اگر 30 نئے پیشنٹ ایک دن میں دیکھتے تھے تو اس میں ایک بھی نہیں ہوتا تھا. اور اگر آج ہم 10 پیشنٹ دیکھتے ہیں تو اس میں 4 سے 5 پیشنٹ اورل کیویٹی کا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ ہاں جی, مدد دیکھیں چیریٹیبل ہمارے یہاں, میں بتا دوں کہ ہمارے یہاں کوئی ایک پینی پیسہ نہیں لیا جاتا. ٹھیک ہے, کمپلیٹلی ٹوٹلی ہر چیز جو ہے, مطلب ہم سی ٹی اسکین, کچھ ادارے ہیں جن سے ہمارا بھی ہو چکا ہے کہ ان سے, جیسے ARC ہے وہاں سے ہم CT کراتے ہیں. ہسٹوپیتھولوجی جو بایوپسی کا ہوتا ہے وہ ہم ضیاء الدین سے کراتے ہیں. ریڈیو تھراپی بھی ہم ضیاء الدین سے کراتے ہیں. وہ پیمنٹ بیت السکون دیتا ہے, پیشنٹ نہیں پے کرتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے, اب آپ سوچیں کہ ہم اگر ایک سال میں, اس وقت ہماری جو نئے پیشنٹ کی رجسٹریشن ہوتی ہے ایک سال کے اندر, وہ تقریباً 2500 سے 2600 پیشنٹ ہیں. ٹھیک ہے, نئے پیشنٹ. اور جو پرانے پیشنٹ ہیں وہ تقریباً جو ہے اس وقت فالو اپ پہ ہے وہ 2500 سے 3000 ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ظاہر سی بات ہے اتنا نمبر آف پیشنٹ کو, اب میں بتاؤں کہ بریسٹ اگر ٹریٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ, تو بریسٹ کینسر کی جو کیمو اور ریڈیو ہے, آپ ٹارگیٹڈ تھراپی پہ نہیں جا رہے ہیں جو بہت مہنگی ہے, تو اس کے اندر ایک پیشنٹ کے اوپر کم سے کم آپ کو 5 سے لے کے 7 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی ٹائم کی کمی ہوتی ہے, مجھے یہ بتا دیجیے کہ ہم کس طرح سے آپ کی ہیلپ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ظاہر سے ہوتے ہیں فلانتھراپسٹ جتنے جو بھی اس میں جس کا دل بڑا ہے, چاہے وہ غریب ہو, چاہے وہ 1 روپے سے بھی مدد کر سکتا ہے اور لاکھوں سے بھی مدد کر سکتا ہے. ہمارے کس برانچ میں آ کے آپ کو دیے جائیں؟ برانچ یہ میرے پاس یہ موجود ہیں, یہ الحبیب ہے ایک. اوکے, یہ آپ کو دے دوں یا میں؟ جی مجھے دے دیجیے, مجھے دے دیجیے, میں دے دیتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ جو ہے نا. جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو. نیچے کی طرف میں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو فار کمنگ. بہت بہت شکریہ. ہو گیا؟ بہت جی جی نہیں ابھی بیٹھی میں بتا دوں, میں کہہ دوں. بہت بہت شکریہ. بیسکلی آپ نے ہیلپ کرنی ہے, بیکاز ظاہر ہے یہ جو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں یہ بہت کم لوگ پاکستان کے اندر پرووائڈ کرتے ہیں. 1999 سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں. اگر آپ ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو بینک الحبیب کی برانچ ہے, وہاں جا کے آپ کر سکتے ہیں. ایزی پیسہ کے ذریعے بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں. ان کا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ لکھا ہوا ہوگا. بس یہ یاد رکھیے کہ بیت السکون ایک ایسا کینسر اسپتال ہے جو ان مستحق لوگوں کی مدد کرتا ہے جن کو خدا نہ کرے اس کینسر کے جیسے موذی مرض کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس رمضان میں بیت السکون کو ہمیشہ یاد رکھیے. بینک الحبیب کی کسی بھی برانچ میں جائیے اور پلیز ڈونیٹ, کیونکہ ہر سال 2500 سے زیادہ مریض جو ہیں وہ یہاں رجسٹر ہوتے ہیں جن کا ہر قسم کا کینسر کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. انہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. مولایا صلی وسلم دائما